سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 6۔ محض پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں مسجد اقصیٰ کے اندر ممبر و محراب کے سامنے موجود تھی۔ دونوں کا حلیہ بھی اس وقت تک بدل چکا تھا۔ دونوں نے مکمل سیاہ لبادہ اڑا ہوا تھا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے یہ لباس مختلف ضرور تھا مگر موسم کے حساب سے ٹھیک تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے دو زانوں بیٹھ چکے تھی۔ ارد گرد کچھ لوگ آ جا رہے تھے جن میں غیر ملکی مسلمان بھی تھی، ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ ملکہ ایزابیل مسجد کی اندرونی خوبصورتی دیکھنے میں محو تھی، اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ ملکہ، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ فنان نے دبے لفظوں میں ملکہ کو آگاہ کیا تھا کہ انہیں اپنا کام جلد مکمل کر کے یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی جانب چل دیے۔ ان کا رخ اب مسجد کا صحن تھا۔ فنان کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں ابھی اس مسجد کے تہخانے اور سرنگ تک جانا تھا۔ نسبتاً تنہا گوشہ دیکھ کر وہ دونوں ایک اونچی جگہ دیکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ فنان ملکہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابھی تو بہت سی معلومات باقی تھیں جو ملکہ ایزابیل نے ابھی تک نہیں بتائی تھیں۔ نسبتاً تنہا گوشہ دیکھ کر وہ دونوں ایک اونچی جگہ دیکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ فنان ملکہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابھی تو بہت سی معلومات تھیں جو ملکہ ایزابیل نے ابھی تک نہیں بتائی تھیں۔ قبر یقینی طور پر کسی مقدس ہستی کی ہے، لیکن کون ہے اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے اندر کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ اور ہاں، داؤد نبی کے محل میں کبھی ایک خاص چھوٹی چٹان بھی ہوتی تھی جو نبی داؤد سے منسوب تھی اور تخت داؤد کہلاتی تھی۔ وہ اب برطانیہ نامی علاقے میں موجود ہے۔ اب ملکہ کی نظریں کعبۃ الصغریٰ کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ عمارت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس میں موجود وہ چٹان جو فاؤنڈیشن چٹان کہلاتی ہے بہت قدیم اور خاص ہے۔ وہاں پاس موجود کمرہ جہاں عبادت ہو رہی تھی گزرے وقتوں میں کسی مقدس عبادت گاہ کا حصہ رہا ہے۔ ملکہ ایزابیل نے بات ختم کی۔ ملکہ، کیا آپ نے وہاں موجود ستارے کے نشان پر غور کیا ہے؟ یہ نشان اور بھی کچھ جگہوں پر موجود ہے۔ فنان جو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اب ملکہ ایزابیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ ستارہ داؤدی کہلاتا ہے، اور داؤد نبی جو کہ بادشاہ بھی تھے، یہ شاید ان کی مہر کا نشان تھا۔ ملکہ ایزابیل نے وضاحت دی۔ ملکہ، کیا یہ تکون نشان سے کوئی مماثلت رکھتا ہے؟ کیونکہ تکون کے نشان کا بھی انہی سب سے تعلق ہے۔ ستارہ داؤدی انہی دونوں تکونوں کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ فنان شاید اس بات کو اتنا سادہ نہیں لے رہا تھا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ تم شاید ایک علامت بھول گئے ہو، تکون میں ایک آنکھ۔ ملکہ ایزابیل مسکرائی۔ ملکہ، پھر ان سب کا کیا مطلب ہے؟ فنان کا سوال بے ساختہ تھا۔ وہ تو یہ سب جان کر مزید الجھ گیا تھا۔ یہ بات ابھی راز ہے، شاید آگے جا کر یہ راز بھی کھل جائے۔ ملکہ ایزابیل نے بات ختم کی۔ ان دونوں کو یروشلم میں اپنے آخری مشن پر جانا تھا، مطلب مسجد اقصیٰ کے نیچے کے حصے میں۔ اب فنان کی باری تھی، اسے مسجد اقصیٰ کے اس نیچے کے حصے میں جانا تھا جس کی غیر قانونی کھدائی ہوتی رہتی تھی۔ فنان نے ارد گرد نظر دوڑائی، بھلا ان کی طرف کون متوجہ ہوتا۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کا ہاتھ پکڑا تھا اور دونوں ایک سرنگ نما سیڑھیوں پر موجود تھے۔ اس جگہ مکمل خاموشی تھی، ہر طرف ہلکے پیلے رنگ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے نیچے اترنے لگے تھے۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ جا کر سیڑھیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہاں آس پاس اور بھی سیڑھیاں اور راستے تھے۔
عجیب سی بھول بھلیاں تھیں اور فرش اونچا نیچا تھا اور درمیان میں ایک گڑھا پڑا ہوا تھا۔ ملکہ یہیں پر کھدائی کی گئی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے تابوت سکینہ کو نکال لیا گیا ہے۔ ملکہ ایزابیل نے فنان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر اس گڑھے کے کنارے پہنچ گئی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ملکہ نے نیچے بیٹھ کر اس گڑھے کے کنارے کو تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کی دیر تھی، ملکہ نے نہ صرف آنکھیں کھول لی تھیں بلکہ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ یہیں تھا اور اسے نکال کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ملکہ نے بے قراری سے فنان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا شمشاد کی لکڑی سے بنا وہ خاص تابوت سکینہ مل چکا ہے اور اسے محفوظ کر لیا گیا ہے؟ فنان کے لہجے میں بھی بےتابی تھی۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد وہ پھر اپنی مہم کے لیے تیار تھے۔ پروفیسر سارم نے سب کو منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی خاص بات ہو وہ ہوٹل جا کر ہی کریں گے، صرف کسی ہنگامی مسئلے پر بات ہو سکتی ہے۔ پروفیسر سارم نے سب سے کہا تھا کہ اب صرف 2 گھنٹے مزید یہاں رک سکتے ہیں کیونکہ 2 بج چکے ہیں، ان کو لازمی طور پر 4 بجے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ یہ ویران علاقہ تھا، ہر طرف پھیلی ہوئی دھوپ اب سمیٹ رہی تھی، اس کی تپش بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ وہ سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ 4 بجتے ہی پروفیسر سارم نے دوسرے گروہ کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اپنا کام پورا کر لیں۔ وہ خود بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آج انہوں نے صرف ارد گرد کی جگہ کو پرکھا تھا، اس سے زیادہ ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ 4:30 بجے تک وہ سب اپنا کام سمیٹ کر گاڑیوں میں بیٹھ کر سبی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر سبھی آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ احمدین اور سعد تو ہوٹل پہنچتے ہی اپنے گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ملاقات تو روزانہ کے لیے طے تھی اور آج تو ان کے کام کا پہلا دن تھا۔ سبھی اس وقت پروفیسر سارم کے کمرے میں موجود تھے۔ سب سے پہلے تو ہر تصویر کو انہوں نے اس لیپ ٹاپ پر محفوظ کر لیا۔ یہ لیپ ٹاپ ڈمور کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ وہ جتنی بھی ویڈیو بنا کر لائی تھی وہ سب بھی وہاں محفوظ کر لی گئی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا پروجیکٹر موجود تھا جو ڈمور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ سب تصویریں اور ویڈیو اس پر چل رہی تھیں۔ جو وہاں سامنے دیکھنے سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہاں نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر تو بہت کم کام ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا ہم اس مقصد میں اتنے آرام سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فہد نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ ایک حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بنیادی مقصد کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا کام ہو چکا ہے، پروفیسر مکین نے فہد کو جواب دیا۔ پروفیسر مکین کو اندازہ ہوا تھا کہ فہد کو اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ فہد، دراصل مہر گڑھ 9 سے 10 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، مطلب یہ جنوبی ایشیا میں پتھروں کے زمانے کی بھی سب سے پرانی تہذیب ہے۔ اس جگہ پر اس کے اوپر 7 بار شہر کو بسایا گیا ہے۔ اس وقت صرف اوپر والی پرت پر ہی کھدائی اور تحقیقات ہوئی ہیں۔ یروشلم پر بابل کا حملہ ہوا تھا اور انہیں میسوپوٹیمیا یعنی بابل موجودہ عراق میں غلام بنا کر لے جایا گیا۔ تبھی سے تابوت سکینہ لاپتہ ہے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ تابوت سکینہ کے لاپتہ ہونے کا واقعہ 2600 سال پرانا ہے۔ یہ شہر جب بے آباد ہوا وہ 4500 سے لے کر 3700 سال تک کے درمیان کا عرصہ ہے، لیکن تب کہا جاتا تھا کہ تابوت سکینہ یہودیوں کے ہی پاس تھا۔ ویسے بھی یروشلم کو آباد ہی 4500 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اس وقت مہر گڑھ اجڑ رہا تھا۔ یہ حیران کن اور تھوڑا پریشان کرنے والی بات ہے۔ پروفیسر مکین مسکرائے۔ تم شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ دوسرے قدیم شہروں کے برعکس یہ شہر کسی حملے، حادثے یا وبائی امراض کی بنا پر ویران نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ لوگوں نے خود خالی کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ شاید دریائے بولان کا بار بار شہر میں داخل ہونا ہو سکتا ہے، لیکن شہر میں کسی تباہی کے اثرات نہیں ہیں۔ مہر گڑھ کو اپنی مرضی سے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس کی ابھی تک کوئی معقول وجہ پتہ نہیں چل سکی۔ مہر گڑھ کی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب میں کہیں پر بھی مذہبی اثرات نہیں ملے اور نہ ہی یہ کوئی جنگجو قوم تھی۔ مہر گڑھ کے باسیوں نے ہی وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد رکھی تھی، جو 5000 سال سے لے کر 2300 سال قبل تک قائم رہی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب سارے پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔
مہر گڑھ کا بغیر کسی معقول وجہ کے چھوڑ دینا اور اب تک اس علاقے کا ویران رہنا، یہ سب اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ کیا تم نے ایک بات پر غور کیا؟ پروفیسر مکین چند لمحوں کے لیے رکے تھے۔ موہن جداڑو اور ہڑپا کے شہر تابوت سکینہ کے لاپتہ ہونے کے بعد جلد ہی بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھے، یا شاید مہر گڑھ کی طرح خود ہی اجڑ گئے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہی ہوا تھا۔ یہ سب اپنے اندر کچھ تو خاص لیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ پھر اسی علاقے پر اڑن تشتیریاں دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ پروفیسر مکین نے اپنی بات مکمل کی۔ فہد یہ سب سن کر بہت حیران ہوا، لیکن باقی سب شاید کچھ نہ کچھ اس بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے۔ لیکن رمنا کو ان کا وادی سندھ کی تہذیب کی تباہی اور تابوت سکینہ کے گم ہونے کے اوقات میں موجود اتفاق نے ضرور چونکا دیا تھا۔ اب وہ سب باقی تصویریں اور ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہو چکا ہے؟ فنان بیتابی سے ملکہ ایزابیل کے جواب کا منتظر تھا۔ ملکہ نے اسے جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر نیچے بیٹھ گئی اور دوبارہ اس کے ہاتھ گڑھے کے کنارے کو چھو رہے تھی۔ ملکہ کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر بے چینی تھی، اور محض چند لمحوں میں ہی فنان کا تجسس سے برا حال ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سفید پردے پر ایک فلم چل پڑی تھی۔ اسی جگہ جہاں وہ موجود تھی وہاں بہت سے لوگ تھے۔ کھدائی کی جا رہی تھی اور یہ سب خفیہ طور پر ہو رہا تھا۔ منظر ایک بار پھر بدل گیا۔ اب وہاں موجود سب لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی، اور اس کی وجہ ان کی کامیابی تھی۔ وہ ایک تابوت نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آخر ملکہ ایزابیل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب تھوڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ ملکہ، کیا وہ تابوت نکال لیا گیا ہے؟ فنان نے بے صبر ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسی لیے اس نے ایک بار پھر پوچھ لیا۔ یہاں سے ایک صندوق ضرور ملا ہے، لیکن وہ شمشاد کی لکڑی سے نہیں بنا بلکہ چاندی کا ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ نہیں ہے، بلکہ سلیمان نبی کے زمانے کا ایک صندوق ہے جس میں کالے جادو کی کتابیں ہیں، اور ان میں سب سے خاص کتاب کپالا نام کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس وقت مشہور تھا کہ یہ شیطان کی لکھی ہوئی ہے، اور اسے اگر کوئی انجان شخص پڑھ لے تو وہ مارا جاتا ہے۔ ملکہ نے یہ سب بتانے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگی کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ ملکہ، اب کہاں؟ فنان کا سوال بے ساختہ تھا۔ اب ہم وہاں جائیں گے جہاں یہ صندوق محفوظ کیا گیا ہے، ملکہ نے مختصراً جواب دیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ مسجد اقصیٰ کا تہخانہ اور یہ سرنگ اب مکمل خاموش اور خالی پڑی تھی۔ یہ جگہ جانے کتنے راز اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے۔ اسے دیکھ کر اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی خفیہ کمرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ویسے بھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک شیشے کا چھوٹا سا بکس تھا جس میں ایک چاندی سے بنا ہوا چھوٹا سا صندوق تھا۔ یہی ہے وہ۔ ملکہ ایزابیل نے اس شیشے کے بکس کے قریب جا کر تصدیق کی۔ انہیں جلدی کچھ کرنا تھا کیونکہ کسی بھی وقت کوئی آ سکتا تھا۔ دوسرا، وہاں ارد گرد بہت سے آلات تھے، مطلب نگرانی کا مکمل انتظام تھا۔ ملکہ نے فنان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اسے تاکید کی کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد ملکہ نے آنکھیں بند کر کے اس شیشے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس میں سے ہلکا سا سفید دھواں پھیلا۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے بعد ایک صندوق ملکہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صندوق ہو بہو اس صندوق جیسا تھا جو اس شیشے کے بکس میں موجود تھا۔ فنان، ہمیں ابھی یہاں سے واپس اپنے ٹھکانے پر جانے کی ضرورت ہے۔ ملکہ ایزابیل نے کوئی بھی بات کیے بغیر یہاں سے نکلنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ فنان نے آگے بڑھ کر ملکہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں پلک جھپکتے میں اپنے ٹھکانے پر موجود تھے۔ ملکہ، کیا ہمیں اسے لینا چاہیے تھا؟ اس کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ فنان ملکہ ایزابیل کے اس فیصلے سے حیران تھا۔ ملکہ آرام سے بیٹھ چکی تھی اور اس کے سوالوں پر مسکرا رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ وہ نہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس سے صرف ہر ایک کا نقصان ہی ہوگا۔ جو لوگ اس کے مالک تھے
ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لیتے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے۔ اسی بنا پر میں اس چاندی کے صندوق کو وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ وہاں بالکل ویسا ہی صندوق اور اس میں ایک کتاب رکھ دی ہے تاکہ ان کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہاں کچھ بدلا گیا ہے۔ ملکہ ایزابیل کی وضاحت پر فنان مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ اب کھول کر اس کتاب کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ چاندی کا صندوق کھولا گیا تو اس میں کافی چھوٹی بڑی کتابیں موجود تھیں، مگر نمایاں کتاب ایک ہی تھی۔ اس کتاب کی جلد بھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کے صفحات کسی کھال کے بنے ہوئے تھے جو سرخ رنگ کی تھی۔ ملکہ، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فنان نے ملکہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم بہتر جانتے ہو کہ اسے کہاں ہونا چاہیے۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے جگہ چھوڑ دی۔ وہ اب آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاندی کا صندوق محفوظ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سب 10 بجے تک دوبارہ مہر گڑھ کے کھنڈرات میں موجود تھی۔ کل کی نسبتاً آج سبھی زیادہ پرجوش تھی۔ ان کھنڈرات سے تھوڑی دور ایک گاؤں کا نام بھی مہر گڑھ تھا۔ شاید اسی مناسبت سے اس جگہ اور تہذیب کو مہر گڑھ کا نام دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے وہ سب کہیں نہ کہیں ابہام اور وسوسوں کا شکار تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ خصوصی تیاری کر کے ساتھ آئی تھی۔ یوں تو آج بھی انہوں نے صرف اس جگہ کا جائزہ ہی لینا تھا، لیکن آج کا جائزہ تفصیلی تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ یقین کیا تھا کہ ان کے آس پاس تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈمور نے ایک پلاسٹک کے کالے بکس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے کھلونے نکالے جو دیکھنے میں ایک چڑیا کی مانند نظر آ رہے تھے۔ فہد اور رمنا گو کے ٹیکنالوجی کے طالب علم نہیں تھے، لیکن اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ ڈرون ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا مقصد تھا۔ ڈمور نے ایک ریموٹ جس کے اوپر کے سرے پر ایک سکرین بنی ہوئی تھی وہ پروفیسر سارم کو تھما دیا تھا اور دوسرا خود پکڑا، جبکہ تیسرا اس نے فہد کو دے دیا۔ یہ ڈرون کو کنٹرول کرنے کا آلہ ہے۔ جو سکرین نظر آ رہی ہے وہ آپ کو ڈرون کے کیمروں کی ویڈیو دکھائے گی۔ نیچے موجود بٹنوں سے آپ اس ڈرون کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ تیسرا آلہ جو میرے پاس ہے وہ اس ڈرون کا ہے جو ہماری گاڑیوں کے پاس ہے، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ ڈمور نے تفصیل بتائی تھی۔ آج ٹیم میں تبدیلی کی گئی تھی۔ پروفیسر سارم، رمنا اور ڈمور اور سعد کی پہلی ٹیم تھی، جبکہ دوسری ٹیم میں پروفیسر مکین، فہد اور احمدین تھے۔ پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم ان ٹیموں کے سربراہ تھی، کیونکہ اب باقاعدہ اصل کام کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اپنے سفر پر نکلنے کے لیے فنان اور ملکہ ایزابیل ایک بار پھر تیار تھی۔ اس بار ان کی منزل تھی اردن یعنی جارڈن کی ایک پہاڑی جبل نبوہ۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ چوٹی زیادہ اونچی نہیں تھی، اس وجہ سے چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، وہ بھی جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ان کا حلیہ مقامی لوگوں جیسا ہی تھا۔ اس بار بھی دونوں نے کالے لباس کا ہی انتخاب کیا تھا۔ فنان نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ملکہ نے ایک کالا سکارف لے رکھا تھا۔ دونوں قدم بقدم اوپر کی طرف چل رہے تھے۔ مقامی حلیہ کی وجہ سے کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ملکہ، یہ پہاڑی نبی موسیٰ سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی پہاڑی پر ان کی قبر بھی ہے۔ ویسے یروشلم کے پاس ایک قبر ہے جو موسیٰ نبی سے موسوم ہے، لیکن مسیحی اور مسلمان یہیں کے کسی غار کو ان کا مدفن مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تابوت سکینہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپایا گیا تھا۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ ساری جگہ بہت اہم ہے، اور یہاں پر ایک پرانا گرجا گھر بھی ہے۔ اس کے علاوہ 6 مقبرے اور کافی غاریں بھی موجود ہیں۔ فنان نے اس کی تاریخی اہمیت بیان کی۔ بہت خوب، اب دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہاں تابوت سکینہ موجود ہے یا نہیں، ملکہ ایزابیل نے جواب دیا۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ملکہ ایزابیل اس خوبصورت جگہ سے متاثر ہو رہی تھی۔ پہاڑی کے اوپر سے ارد گرد کا نظارہ ویسے بھی دل لبھانے والا تھا۔ دونوں اب خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کو اپنے مطلب کی جگہ کی تلاش تھی۔ پہلے دونوں وہاں موجود گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد ان کی اگلی منزل غار تھی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔
اس غار کے فرش پر جانوروں اور پرندوں کی رنگین تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد دونوں ایک ایسی غار میں داخل ہوئے جہاں پتھر کی ایک چوکور چٹان تھی۔ یہ چٹان تراشی ہوئی تھی اور شاید اس کے اوپر کوئی پانی ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس پر کچھ تحریر بھی تھی۔ دونوں نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو جس خاص جگہ کی تلاش تھی وہ یہی ہے۔ ملکہ نے فنان کی طرف دیکھا۔ وہ ملکہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے آگے بڑھ کر اس چٹان کو تھام لیا۔ ہمیشہ کی طرح ملکہ کی آنکھیں بند تھیں۔ فنان جانتا تھا کہ ملکہ آنکھیں بند کیوں کرتی ہے، کیونکہ ملکہ وہ حقیقت دیکھتی تھی جو اس جگہ سے وابستہ تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ملکہ اپنے ماحول سے بے خبر کیوں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ جو دیکھ رہی ہوتی تھیں خود بھی اسی ماحول کا حصہ بن کر اپنے موجودہ ماحول سے کٹ جاتی تھی۔ اسی بنا پر فنان اپنی معلومات کی نسبت ملکہ کی معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھیں بند کرتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا۔ دھویں کے بادلوں میں نظر آنے والا منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف سبزہ تھا، دور دور تک مکمل خاموشی تھی۔ سرسبز پہاڑ کے آس پاس خوبصورت وادیاں اور پہاڑ تھی۔ وہاں ایک بزرگ موجود تھی جو وہاں اپنی عبادت میں مشغول تھی۔ ایک بار پھر سامنے دھند چھا گئی۔ اگلا منظر دیکھنے والا تھا۔ وہاں تابوت سکینہ موجود تھا۔ تابوت سکینہ اسی غار میں تھا جہاں ملکہ ایزابیل موجود تھی۔ وہاں پر اور بھی چند لوگ تھے۔ اس کے علاوہ غار سے باہر اور اس سرسبز پہاڑی پر بہت سے افراد موجود تھے۔ ان میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ منظر پھر بدلا۔ وہاں اس غار میں ایک شخص تنہا موجود تھا۔ غار کے باہر اور پہاڑ پر کچھ لوگ مختلف کاموں میں مشغول تھے۔ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس پہاڑی پر بہت سے غار اور ہیں جن میں گھر بنا کر کچھ لوگ رہ رہے ہیں۔ منظر پھر بدل گیا اور اب یہ بہت سوگوار تھا۔ کسی کی تدفین ہو رہی تھی جس میں محض چند لوگ موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ فنان ملکہ ایزابیل کے آس پاس ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ کبھی خود سے ہی باتیں کرنے لگتا تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ ملکہ سے باتیں کر رہا ہی۔ فنان دیکھ رہا تھا کہ دو نوجوان منتظر تھے کہ وہ اس جگہ سے ہٹیں تاکہ وہ بھی اس چوکور چٹان کے قریب دیکھ سکیں۔ ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ملکہ نے آنکھیں کھولیں اور بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ کھلی فضا میں آ کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل خاموش تھیں، لیکن فنان سے رہا نہیں گیا۔ ملکہ، کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ارمیا نبی نے 2600 سال پہلے تابوت سکینہ کو بابل والوں کے حملے سے پہلے یہاں چھپا دیا تھا؟ فنان اس بات کی حقیقت جاننا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں اس پہاڑی سلسلے میں موجود تھے۔ نہیں، تابوت سکینہ یہاں نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اسے یہاں لایا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے یہاں کسی غار میں محفوظ بھی کیا گیا ہو، لیکن اب وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایسی کوئی کڑی نہیں ملی کہ اب وہ کہاں موجود ہے۔ ملکہ ایزابیل نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ دونوں دوبارہ نیچے کی طرف جانے لگے تھے۔ ملکہ، کیا نبی موسیٰ یہاں مدفون نہیں ہیں؟ میرے حساب سے وہ یہاں اسی پہاڑی کی کسی خفیہ غار میں ہی دفن ہیں۔ یہاں کوئی تو مقدس ہستی دفن ہے، لیکن کون ہے یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کے جنازے میں چند ہی لوگ تھے۔ وہ بھی اس کے قریبی تھے جو اسے ذاتی رشتے سے بلا رہی تھی۔ وہ دونوں اب کافی نیچے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کی اوٹ لے لی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ملکہ؟ کیا ہم توتن خامون کے اہرام کا بھی چکر لگا لیں؟ فنان نے اگلے مقام کا نام لیا تھا جو ملکہ ایزابیل کے لیے غیر متوقع تھا۔ لیکن تم نے اس کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا؟ ملکہ ایزابیل حیران ہوئی۔ ملکہ، مصر نام کی جگہ پر وہاں ایک فرعون کا اہرام ہے۔ ان کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور ان کی تدفین کے لیے اہرام تعمیر کیے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تابوت سکینہ کو ان کے اہرام میں دفن کیا گیا تھا۔ وہی توتن خامون ہے جو اپنے خاندان کا آخری فرعون تھا جس پر اس کے خاندان کا اختتام ہو گیا۔ مشہور ہے کہ اس کا اہرام جادوئی طاقتوں کا گڑھ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی بنا پر تابوت سکینہ کو وہاں رکھا گیا تھا۔ اس کی وفات 3300 سال پرانی بات ہے۔ فنان نے ملکہ کو وضاحت دی۔
یہ سب سن کر ملکہ نے سر ہلا کر اس خیال سے متفق ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ فنان نے ایک نظر اپنے چاروں طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان سب کا سارا دن مہر گڑھ میں بہت مصروف گزرا تھا۔ وہ سب یہ سوچ کر گئے تھے کہ وہ وہاں پر ایسے نمونے ڈھونڈیں گے کہ اندازہ کیا جا سکے کہ وہاں کوئی تہخانہ تو موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو تہخانے کی چھت ہوگی وہ زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اس پر جو سامان استعمال کیا گیا ہوگا وہ ہلکا اور تھوڑا ہوگا۔ انہیں اپنے کام کا آغاز کیے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مقامی انتظامیہ کی ایک ٹیم آ گئی۔ وہ صرف یہ جاننے آئے تھے کہ انہیں کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے، لیکن ان کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ڈرون چھپائی، لیکن ایسا کرنے کو انہیں پروفیسر سارم نے بولا تھا۔ آپس میں رابطے کے لیے جو وائرلیس وہ رکھتے تھے اس سے ہی ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ پروفیسر سارم کو شک تھا کہ ان میں کوئی خفیہ تنظیم کا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ کام کا آغاز ہوا، لیکن انہیں پھر اپنا کام روکنا پڑا اور اس بار پولیس آئی تھی۔ پروفیسر سارم نے ان سے مل کر ہر طرح کی تسلی کروا دی کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو وہ ان سے رابطہ کرے گا۔ ان کے جانے کے بعد سب نے مل کر چائے پی، کچھ دیر آرام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آج شاید ان کا دن ہی خراب تھا۔ ایک بار ان کو پھر کام روکنا پڑا اور اس بار وجہ نہایت حیران کن تھی اور پریشان کرنے والی تھی۔ وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کے سروں سے کچھ ہی اوپر بجلی چمکی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت آسمان پر کہیں بھی بادل موجود نہیں تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ دوسری انوکھی بات یہ تھی کہ صرف بجلی چمکی تھی بلکہ گرجی نہیں تھی۔ بجلی کی چمک اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ سب گھبرا کر اپنی گاڑیوں کی طرف دوڑے۔ کسی نے بھی وائرلیس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ وہ سبھی گھبرا گئے تھے۔ گاڑیوں کے پاس پہنچ کر کچھ دیر تو انہوں نے اپنے حواس بحال کیے، پھر سبھی نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور پانی پینے لگے۔ آخر فہد نے ہی ہمت کی تھی کچھ کہنے کی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ روشنی اتنی زیادہ تیز تھی کہ کسی کے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سعد اور احمدین بھی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخر پروفیسر مکین نے اپنی رائے دی۔ ہمیں کیمرے میں چیک کرنا چاہیے۔ رمنا نے بر وقت اس طرف توجہ دلائی۔ میرے خیال میں سب تھک گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اب ہوٹل چلنا چاہیے۔ پروفیسر سارم نے ان کو واقعے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا اور وہ سب اپنا سامان سمیٹ کر گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔ راستے بھر کوئی نہیں بولا تھا۔ آج سبھی سڑک کی دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی سعد اور احمدین واپسی کے لیے تیار تھے جب پروفیسر سارم نے ان کو روکا۔ باقی سب ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ پروفیسر سارم نے کچھ سوچ کر 25,000 روپیے احمدین کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ نہ احمدین نے کچھ پوچھا اور نہ پروفیسر سارم نے کچھ کہا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ کیا تھا وہاں؟ مہر گڑھ میں کچھ تو ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز؟ کمرے میں مکمل سناٹا تھا اور 400 اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فنان اور ملکہ ایزابیل اس وقت اپنے اصلی روپ میں تھے۔ دونوں کو اپنا روپ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حکومت مصر نے مقبرہ بند رکھا تھا۔ ملکہ نے ہاتھ ہلایا اور مقبرہ روشن ہو گیا۔ کمرے کی 4 دیواری پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں ارد گرد موجود سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہاں کئی صندوق تھے، انسانوں اور جانوروں کے کئی بت موجود تھے۔ وہاں پر 4-5 صندوق تھے اور ان کے علاوہ ایک بڑا بکس بھی تھا جس میں توتن خامون کی ممی موجود تھی۔ وہ دونوں مقبرے میں موجود ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں 3 یا شاید 4 کمرے موجود تھے۔ دونوں ہی پرسکون تھے، نہ وہاں کوئی تھا اور نہ ہی کسی کی آنے کی امید تھی۔ ملکہ، میرا خیال ہے یہاں کچھ بھی اور ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ ہمیں صندوقوں کی جانچ کرنے کے بعد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ضرور، ملکہ نے جواب دیا۔ ملکہ ایزابیل سب سے پہلے اس بڑے بکس کے پاس کھڑی تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں ممی ہے۔ اس کی وجہ تھی اس کے اوپر بنی ہوئی انسانی تصویر۔ سب سے پہلے ملکہ ایزابیل نے اسی پر اپنے ہاتھ رکھے۔ سفید بادل آنکھوں کو کچھ بھی دیکھنے سے دور رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ بادل ختم ہوئے، سامنے کا منظر صاف تھا۔
کچھ لوگ ایک مسالے لگے ہوئے لاش پر پٹیاں لپیٹ رہے تھے۔ وہاں گنتی کے ہی افراد تھے۔ وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ ان کا ماتم فرعون کی محبت میں تھا۔ وہ نہ صرف ماتم کر رہے تھے بلکہ اس فرعون کی تعریف کر رہے تھے جس نے پرانے مذہب کو بحال کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا غم تھا کہ نوجوان فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے اب اگلا فرعون کسی اور خاندان کا ہوگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کون فرعون بنے گا، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ملکہ نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھا لیے تھے۔ بیچارہ نوجوان بادشاہ، ملکہ کے چہرے پر تعصب تھا۔ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن صحت اور قسمت نے اجازت نہیں دی۔ ملکہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس کے مرکز نگاہ وہ صندوق تھی جو اس مقبرے میں موجود تھی۔ وہ باری باری سب کو چھو رہی تھی۔ ان تمام صندوقوں کی جانچ کرنے میں ملکہ کو بہت تھوڑا وقت لگا تھا۔ اب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر فنان کے قریب آ کھڑی ہو گئی۔ کچھ تھا اس مقبرے میں جو وہ اپنی طبیعت میں ایک گہری اداسی محسوس کر رہی تھی۔ ملکہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس مقبرے میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ مجھے یقین ہے اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے۔ فنان کی سوالیہ نظر ملکہ پر جمی ہوئی تھی۔ تم نے سچ کہا، ایسا ہی ہے۔ یہاں موجود فرعون شاید سب سے کم عمر فرعون ہے۔ وہ کسی بددعا کے زیر اثر تھا جس بنا پر وہ اپنی زندگی نہیں جی پایا اور اس کا خاندان ختم ہو گیا۔ ملکہ، کیا اس کی وجہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی یا اس کی چوری تو نہیں؟ فنان ان سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جنہوں نے پہلی بار اسے چوری کیا تھا وہ لوگ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے بہت مشکل میں آ گئے تھے، لیکن بابل کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی تک راز ہے، کیونکہ یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ تابوت اس حملے کے بعد گیا کہاں تھا۔ لیکن توتن خامون کا خاندان اس وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ جب یہ خاندان ختم ہوا اس وقت تابوت سکینہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے اعمال کی وجہ سے بے موت مارا گیا۔ کوئی کالی گھٹا ہمیشہ اس پر چھائی رہی اور مرنے کے بعد بھی اس سب سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹا تھا۔ ملکہ کی بات نے فنان کو بھی تھوڑا افسردہ کر دیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد ہی اس سب سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹا۔ ملکہ کی بات نے فنان کو بھی تھوڑا افسردہ کر دیا۔ اسے اس اندھے فرعون پر ترس آیا۔ چاہے آپ فرعون ہی کیوں نہ ہو، مشکل وقت کسی کو بھی مجبور اور لاچار کر سکتا ہے۔ ملکہ، ان صندوقوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان میں کوئی بھی صندوق وہ نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے؟ نہیں، یہ صندوق دیکھنے میں بھی اس صندوق سے مشابہت نہیں رکھتے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے اور اس کے اوپر 2 فرشتوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ ملکہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کی بات سن کر واپسی کا ارادہ کیا۔ تم نے ٹھیک کہا، ہمیں یہاں سے واپس نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کچھ ایسا خاص ہے جسے میں محفوظ کرنا چاہوں گی، ملکہ نے جواب دیا۔ ملکہ کی بات سن کر فنان حیران ہوا۔ ملکہ، وہ کیا اہم چیز ہے؟ یہ جو چھوٹا صندوق تم دیکھ رہے ہو اسے اپنے خاص ٹھکانے پر پہنچا دو۔ ملکہ نے نشاندہی کی اور ساتھ ہی اسے اگلا حکم بھی دے دیا۔ چند لمحوں میں وہ صندوق وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور وہاں بالکل ویسا ہی ایک چھوٹا سا صندوق موجود تھا۔ بالکل ویسے ہی قیمتی زیورات اور چاقو اس کے اندر موجود تھے جیسے غائب ہونے والے صندوق میں تھے۔ اس کے علاوہ ہو ویسی ہی انگوٹھی اپنے چھوٹے سے بکس سمیت اس کے اندر موجود تھی۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے دونوں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ساتھ ہی فنان نے ملکہ کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں اپنے عارضی ٹھکانے میں پہنچ چکے تھے۔ آج مہر گڑھ کے کھنڈرات پر ہونے والے واقعے سے سبھی پریشان تھے۔ پروفیسر سارم نے رات کو ہونے والی بیٹھک اسی وجہ سے ذرا جلدی بلا لی تھی۔ وہ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ اس تحقیق اور تلاش میں کون کتنا سنجیدہ ہے۔ اتنا تو وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ پروفیسر مکین کہیں نہیں جانے والے ہیں، اور امید تو انہیں اس بات کی بھی تھی کہ ڈمور جیدار ہے، اور ویسے بھی جنہوں نے اسے بھیجا ہے کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا۔ بس انہیں ڈر صرف فہد کی طرف سے تھا۔ رمنا کے بارے میں بھی وہ پر امید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر احمدین اور سعد نہیں بھی آتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
کیونکہ وہ کبھی بھی باہر بات نہیں کریں گے، لیکن رملہ اور فہد میں سے کوئی چلا گیا تو بات چھپی نہیں رہے گی۔ انہیں رملہ اور فہد کو اس سب میں شامل کرنے پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ جیسے ہی سب پروفیسر سالم کے کمرے میں پہنچے، سب سے پہلے ڈرون کی محفوظ کی گئی ریکارڈنگ دیکھی گئی۔ تینوں ڈرون کی ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے تیز روشنی کے، اور اتنا تو وہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی اور ان سب کے پاس الفاظ بھی، لیکن کسی نہ کسی کو تو بولنا ہی تھا۔ یہ بوجھ یقینی طور پر پروفیسر مکین اور پروفیسر سالم کے کندھوں پر تھا۔ پروفیسر مکین نے آخر بات شروع کی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پروفیسر سالم بات شروع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو آپ سبھی جان چکے ہیں کہ ڈرون ریکارڈنگ میں کچھ نہیں آیا، لیکن ایک بات کا ضرور پتہ چلا ہے کہ روشنی کسی چیز سے آ رہی تھی جو وہاں موجود تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے وہ چیز جادو کی طرح غائب ہو گئی۔ پروفیسر مکین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فہد بیچ میں ہی بول پڑا۔ کیا وہ اڑن تشتری تھی؟ فہد کی بات پر سب نے ہی اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ ناممکن نہیں، پاکستان کے اسی علاقے میں پہلے بھی اڑن تشتری دیکھی جانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پروفیسر سالم نے جواب دیا۔ اب کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اور سب کو ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی قوت ان کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن کون؟ یہ شاید کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یا کوئی تھا جو یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن سبھی اپنے فیصلے پر قائم تھے، اور یہی بات پروفیسر سالم کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اسے اب صرف احمدین اور سعد کا جواب چاہیے تھا، جو کل ان کے آنے یا نہ آنے پر منحصر تھا۔